باب الحوائج باب الحوائج اے مولا غازی آئے در پہ تیرے سوالی باب الحوائج اے مولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على من بعثه بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي أسرته خير الأسر وعترته خير العتر وشجرته خير الشجر نبتات في الحرم وبسقات في الكرم أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة مولده بمكة وهجرته بالطيبة سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على سفينة النجاة وعين الحياة والعدل المشتهر والإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وعصمتهم وطهارتهم وشجاعتهم وعظمتهم وجلالتهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت مل کر باواز بلند صلوات پڑھیے سب سے پہلے دعا ہے خالق لم ید اللہ یدال آخری سانسوں تک عقیدہ حق پہ استقامت عطا فرمائے موت کی آخری ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت جن مومنین مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ رب العزت بحق چہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ان مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے دعا ہے اللہ رب العزت ان مرحومین کو جوار معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں جگہ عطا فرمائے اور آخر پہ دعا ہے اللہ رب العزت یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا دیں مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی حمد ہے اس لم یدل کے لیے کہ جس کریم خالق نے
ہمارے دلوں کی کتاب کے صفحات پہ یا تو آل محمد کی مسرت اور فرحت لکھی یا آل محمد کے غم لکھے۔ اب ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہمیں دنیا پہ خوشیاں اور مسرتیں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں دنیا سے غم بھی نہ ملے ہوں۔ مسرتیں بھی ضرور ملیں، غم بھی ضرور ملے، لیکن جب دنیا سے ملنے والی خوشیاں اور مسرتوں نے ہم سے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہا تو آل محمد کی مسرت نے اور خوشی نے آگے بڑھ کے ہمیں سہارا دے دیا۔ جب دنیا کے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارے ایمان کو چھیننا چاہا تو غم کربلا نے آگے بڑھ کے ہمارے بازوؤں کو تھام لیا۔ اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پہ کہ جنہوں نے بیداد کو دیکھا تو اسے مقداد بنا دیا، بے زر کو دیکھا تو اسے ابو ذر بنا دیا، جن کے در پہ آسی بھی آیا تو اسے حر بنا دیا۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موت، چونکہ مجلس ادا جو ہے مجلس ترحیم ہے تو موضوع موت ہی ہے۔ موت ایک ایسا امر حتمی ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں۔ کوئی مومن ہے اس کو بھی موت آئے گی، منافق ہے، کافر ہے، اس کو بھی موت آئے گی، لیکن فرق ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب کسی کافر کو یا منافق کو موت آتی ہے، توجہ میری طرف ہوگی، معصوم فرماتے ہیں جب کسی منافق کو یا کافر کو موت آتی ہے اس وقت ملک الموت فرشتہ ہیبت ناک شکل میں آتا ہے اور اس کافر اور منافق کی روح کو قبض کرتا ہے۔ جب کسی مومن کی روح قبض ہوتی ہے، معصوم فرماتے ہیں ملک الموت فرشتہ خلت فاخرہ پہنتا ہے، عدن کی خوشبو لگاتا ہے، گلستان زہرا سے ایک پھول کو توڑتا ہے اور اس پھول کی آغوش میں مومن کی روح کو قبض کرتا ہے۔ راوی نے آگے بڑھ کے چھٹے لالے ولایت سے پوچھ لیا، مولا یہ تو بتلائیے انسان کی موت کیسے ہوتی ہے؟ تو معصوم نے فرمایا یاد رکھ، جس طرح ریشم کا باریک کپڑا کسی خاردار جھاڑی والے درخت کے اوپر پھیلا دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے، معصوم فرماتے ہیں جو اس کپڑے کی حالت ہوتی ہے موت کے وقت انسان کی وہی حالت ہوتی ہے۔ روایت کہتی ہے اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی۔ چھٹے لال ولایت نے دیکھا، فرمایا تیرا جسم کانپ رہا ہے، تیرے چہرے پہ زردی کیوں آ گئی؟ کہتا ہے مولا اگر یہی عالم ہونا تھا ہماری موت کا، پھر آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ فرمانا، مولا پھر آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یاد رکھ، تو نے انسان کی موت کا پوچھا ہے، مومن کی موت کا نہیں پوچھا۔ مولا مومن کی موت کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ملک الموت فرشتہ عدن کی خوشبو لگاتا ہے، خلت فاخرہ پہنتا ہے، گلستان زہرا سے ایک پھول توڑتا ہے اور مومن کے پائیں والی سائیڈ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے پر کو مومن کے پاؤں کے ساتھ مس کرتا ہے، مومن اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، فاشارہ ملک الموت فرشتہ اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے انظر، اس طرف دیکھ، فینظرا، وہ مومن دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں فیرا محمدا وعلیا وآلہما الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ فرمایا مومن دیکھتا ہے، اس کے چاروں طرف سید الرسل تشریف فرما ہوتے ہیں، علی حیدر کرار آ جاتے ہیں، امام حسن اور امام حسین آ جاتے ہیں۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف جو تفسیر منسوب ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جب مومن دیکھتا ہے سید الرسل کو، کہتا ہے یا رسول اللہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ رب العزہ،
اے اللہ کے رسول آپ نے میری اتنی عزت افزائی کی ہے کہ غلام کو لینے کے لیے آخری وقت میں آ گئے۔ پھر مومن کہتا ہے یا وصی رسول اللہ بے ابی انت و امی، اے امیر المومنین، اے علی ابن ابی طالب، آپ کا شکریہ، آپ مجھے لینے کے لیے آئے۔ پھر کہتا ہے بے ابی انتما و امی یا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے جوانان جنت کے سردار، میں آپ کا ممنون ہوں، آپ آخری وقت میں بھی مجھے بھولے نہیں، مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ روایت میں ہے کہ پھر سید الرسل ملک الموت فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی ہماری ولایت میں گزار دی ہے، اس نے ساری زندگی ہماری محبت میں گزار دی ہے، اس نے ساری زندگی ہماری خدمت میں گزار دی ہے، ارحم ہو کما ترحم علی الانبیاء، اے ملک الموت فرشتہ تو اس پہ اسی طرح رحم کرنا جس طرح تو نے انبیاء کے اوپر رحم کیا ہے۔ پھر روایت کہتی ہے جب اہل بیت اطہار سید الرسل ملک الموت فرشتہ کو یہ وصیتیں کر کے آسمان کی طرف اپنے اہل بیت اطہار کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت مومن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ملک الموت فرشتہ پوچھتا ہے تیرا کیا ارادہ ہے، دنیا پہ رہنا چاہتا ہے یا آل محمد کے پاس جانا چاہتا ہے؟ مومن کہتا ہے ملک الموت فرشتہ دیر نہ کر، جلدی کر، میری روح کو قبض کر کے مجھے اہل بیت کی خدمت میں پہنچا دے۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ راوی نے آگے بڑھ کے پھر چھٹے لالے ولایت سے پوچھ لیا مولا زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا جسے تم زندگی سمجھ رہے ہو ہم اسے زندگی نہیں کہتے، جسے تم موت کہتے ہو ہم اسے ابدی حیات کہتے ہیں۔ کہتا ہے مولا پھر دنیا کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا ہم اسے گزرگاہ کہتے ہیں، دنیا ایک گزرگاہ ہے تیرے لیے۔ مولا کس طرح؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھ جب تو دنیا پہ آیا تھا تو نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ کہتا ہے مولا مجھے تو یاد نہیں ہے، اس وقت شعور نے آنکھ ہی نہیں کھولی تھی۔ ہاں البتہ جب بچہ دنیا پہ آتا ہے مولا اسے دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے آ کے بچہ روتا ہے۔ معصوم نے فرمایا بچہ روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے مولا مجھے کیا پتا۔ معصوم نے فرمایا پھر سن، بچہ جب دنیا پہ آتا ہے وہ روتا اس لیے ہے، بچہ 9 ماہ ماں کے شکم کے اندر رہتا ہے اور بچہ شکم مادر کو اپنی کل کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب وہ اس کائنات کو چھوڑ کر دنیا پہ آ رہا ہوتا ہے بچہ یہ سمجھتا ہے میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں موت کی طرف جا رہا ہوں، اور دنیا والے سمجھتے ہیں اب یہ زندہ ہو رہا ہے۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ زندہ ہے، اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں چھٹے لالے ولایت فرماتے ہیں پھر یہی انسان جب اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے یاد رکھ اس دنیا کی مثال شکم مادر جیسی ہے۔ جب اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے دنیا والے یہ سمجھتے ہیں یہ مر رہا ہے اور رو رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں اب زندہ ہو رہا ہوں، اس زندگی کی طرف جا رہا ہوں۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ راوی نے آگے بڑھ کے چھٹے لالے ولایت سے پوچھ لیا مولا یہ تو بتلائیے یہ جو قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مولا اس ذائقہ سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا یاد رکھ جب بھی کوئی دنیا پہ اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے چاہے مشرق میں مرے چاہے مغرب میں مرے چاہے شمال میں مرے چاہے جنوب میں مرے چاہے مومن مرے چاہے منافق مرے چاہے کافر مرے، مرنے سے پہلے میرے دادا علی کو دیکھ کے مرتا ہے۔ فرمایا جب مومن دیکھتا ہے اور منافق جب دیکھتا ہے، فرمایا جب مومن دیکھتا ہے میرے دادا کو دیکھ
دیکھ کے اسے موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے، اور جب منافق کافر میرے دادا کو دیکھتا ہے مرتے وقت اسے موت زہر سے بھی زیادہ کڑوی لگتی ہے۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مومن جب دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے علی حیدر کرار کو دیکھتا ہے، موت اسے شہد سے بھی میٹھی لگتی ہے، اور جب منافق کافر اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے علی حیدر کرار کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، دیکھتا ہے، علی کو دیکھ کر اسے موت زہر سے بھی زیادہ کڑوی لگتی ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر کسی نے اس دنیا فانی کو چھوڑ دینا ہے، لیکن یاد رکھو علی والا وہ ہوتا ہے جس کو موت مار نہیں سکتی۔ علی والا موت سے مرتا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے جو سرنامہ کلام میں آیت تلاوت کی تھی اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ علی والے کو موت مار نہیں سکتی؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیے، موت کا ذائقہ چکھنا اور ہوتا ہے، موت کا مار دینا اور ہوتا ہے۔ علی والے کو موت مار نہیں سکتی، موت کا ذائقہ ضرور چکھتا ہے۔ فقہ نے یہ مثال رکھی ہے، مثال سے واضح کر دوں، اگر کسی خاتون کا شوہر اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، علماء کا مجمع آپ بہتر سمجھتے ہیں، فقہ یہ کہتی ہے اگر خاتون روزے کی حالت میں ہے تو وہ کھانے سے نمک کے ذائقے کو چکھ سکتی ہے، حلق کے اندر نہیں جائے، نمک کا ذائقہ چکھ لے، تو نمک کے ذائقے کے چکھنے سے فقہ یہ کہتی ہے اس خاتون کا روزہ نہیں باطل ہوتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے علی والا موت کا ذائقہ تو ضرور چکھتا ہے لیکن اسے موت مار نہیں سکتی، علی والے کو موت نہیں مار سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی مرے ہوئے کو قبر میں لٹاتے ہیں 3 دفعہ کہتے ہیں اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ تو یاد رکھو سنایا اور سمجھایا اس کو جاتا ہے جو زندہ ہو، جو مر جائے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے۔ زندہ و سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، لیکن اور یاد رکھو موت نفس کو آتی ہے، موت روح کو نہیں آتی، اس لیے روح امر ربی ہے اور موت امر کو نہیں آ سکتی، موت نفس کو آتی ہے۔ اور میرا علی وہ ہے، اگر آج کل ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ یا علی مدد کہتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، علی تو اس دنیا کو چھوڑ چکے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کہتے ہیں کہ علی مردہ ہیں، نعوذ باللہ، اور مردہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ تو میں کہتا ہوں یاد رکھو موت آتی ہے نفس کو، موت آتی ہے نفس کو، موت روح کو نہیں آتی۔ میرا علی تو وہ ہے کہ جس نے اپنا نفس ہی شب ہجرت رحمان کو بیچ دیا تھا۔ میرا علی وہ ہے جس نے اپنا نفس ہی شب ہجرت رحمان کو بیچ دیا، اور علی نفس رسول ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو سوتا ہے آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن معصوم کا دل جاگتا ہے۔ روایت سے واضح کر دوں، سپہر کا وقت ہے، سید الرسل درخت کی چھاؤں میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کسی کام کے لیے آئے، دیکھا سید الرسل درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے ایک چھوٹی سی ٹہنی کو، شاخ کو توڑا، اور آپ کو پتہ ہے جب شاخ کو توڑا جائے تو ہلکی سی آنچ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے جو ہی اس شاخ کو توڑا اور یہ سوچا کہ اگر سید الرسل جاگ رہے ہوں گے تو مجھے جواب دیں گے، اگر سو رہے ہوں گے
تو پھر سید الرسل کے آرام میں خلل نہیں آئے گا۔ جو ہی حضرت سلیمان فارسی نے اس شاخ کو توڑا، پیغمبر کی آواز آئی، اے سلیمان کیا سمجھتا ہے؟ ہمارا دل جاگتا ہے، ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہمارا دل جاگتا ہے۔ بس آخری جملہ، پھر چند جملے مصائب کے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم جملہ کیسے سن پاؤ گے، ارے ایسے کا وسیع ایسا تو ہونا چاہیے جو سوتے میں اپنے نفس کو بیچ دے، مرضی پروردگار کو خرید لے۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ایسے کا وسیع ایسا تو ہونا چاہیے جو سوتے میں اپنے نفس کو بیچ دے، مرضی پروردگار کو خرید لے۔ موت حق ہے، اور معصومین نے کچھ اعمال اور کچھ احکامات بتائے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، جن میں ایک عمل معصوم فرماتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو جب بندہ زیارت عاشوراء کو پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں تیری قبر کی پہلی رات ہوگی، قبر کے ایک کونے سے رونے کی آواز آئے گی۔ تو پوچھے گا رات کے اس عالم میں تنہائی میں کون ہے مجھ غریب پہ گریہ کرنے والا؟ آواز آئے گی پہچان تیرا مظلوم امام ہوں۔ تو دنیا پہ مجھے روتا تھا، میں تجھے وہاں پہ رونے کے لیے آیا جہاں تجھے اپنا رونے والا کوئی نہیں۔ جب مہمان مارے گئے، بنی ہاشم کے نوجوان مارے گئے، مقتل کی کتابیں یہی بتاتی ہیں، آبرو کٹے ہوئے ہیں میرے آقا کے، لبوں سے تازہ خون جاری ہے، بدن میں تیر ہیں، نیزوں کے زخم ہیں، تلواریں کے زخم ہیں۔ میرے آقا خیام کے دروازے پہ آئے، آ کے کہا یا اختی زینب اتینی بثوب عتیق، میری بہن زینب مجھے کوئی پرانی پوشاک دے۔ علی کی بیٹی نے کہا بھیا پرانی پوشاک کیوں مانگتے ہیں؟ آپ حکم کرے، آپ کی بہن تجھے جنت سے لباس منگوا کر دے۔ میرے آقا نے کہا زینب بہن، میرے قاتل بڑے بدمعاش ہیں، میرے قاتل بڑے کمینے ہیں، میں چاہتا ہوں تو میری لاش پہ آئے، میری لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ اجرکم اللہ شریفو، میری آقا زادی نے بھیا کو پرانی پوشاک دی۔ مقتل یہی بتاتا ہے، صاحبان مقاتل نے لکھا، صاحب منہاج الدری نے لکھا، میرے آقا ایک ٹیلے کی ایڑ میں بیٹھ گئے، خارقہ ومزقہ من اطرافہ، غریب نے اس پرانے لباس کو جگہ جگہ سے تار کیا، ہاں لباس کو تار کیا، پھر خیمے کے دروازے پہ آئے، یا اختی زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، یا فضہ، علیکن منی سلام، مجھ حسین کا آخری سلام ہو۔ علی کی بیٹی نے کہا بھیا خیمے کے اندر آ جائیے، دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ میرے آقا نے کہا میری بہن زینب، جو میری حالت ہے نا، میں نہیں چاہتا دیکھ کر کوئی خاتون رخصت ہو جائے۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین بھیا میں ضمانت دیتی ہوں کوئی بی بی رخصت نہیں ہوگی۔ اے حسین شب عاشور آپ نے اپنی فوج تیار کی تھی نا، اور جب روز عاشور آیا ہے نا، زینب نے اپنی فوج تیار کر لی ہے۔ حسین آپ کی فوج میں اصغر سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک فوجی موجود تھے۔ اے حسین ذرا خیمے میں آئیے اور زینب کی فوج دیکھیے، میری فوج میں سکینہ سے لے کر فضہ تک موجود ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا،
آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جس طرح حسین کی ماں کو آپ کے گریہ کے آنسو پسند ہیں، اسی طرح بطول کو آپ کی گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ میرے آقا خیمے کے اندر آئے، علی کی بیٹی کھڑی تھی، بھیا کا بازو پکڑا، لے کر خاکے کربلا پہ بیٹھی علی کی بیٹی، کہا حسین بھائی مجھے ماں نے کہا تھا زینب جب حسین تجھ سے پرانی پوشاک مانگے نا وہ حسین کا آخری ودا ہوگا۔ بھیا میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں جو مجھے ماں نے کی تھی، نانا نے کی تھی، میں وہ وصیتیں پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے کہا زینب بہن کر لیجئے پوری۔ علی کی بیٹی نے کہا بھیا ذرا بندے قبا کھول۔ میرے آقا نے بندے قبا کھولے، علی کی بیٹی آگے بڑھی، بوسہ دیا، کہا حسین یہ نانا محمد کے حصے کا بوسہ، دوسرا بوسہ دیا، کہا بابا علی کے حصے کا بوسہ، تیسرا بوسہ دیا، کہا اماں زہرا کے حصے کا بوسہ۔ جب 3 بوسے دے چکی علی کی بیٹی خاکے کربلا سے اٹھی، کہا بھیا اب ذرا گردن جھکائیے۔ میرے آقا نے گردن جھکائی، علی کی بیٹی آگے بڑھی، گردن کی پشت سے بوسہ دیا، حسین اجڑی زینب کے حصے کا بوسہ۔ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا۔ جب میری آقا زادی اپنی وصیتیں پوری کر چکی، میرے آقا نے کہا زینب بہن آپ نے اپنی وصیتیں پوری کر لی، اب کچھ حسین بھی وصیتیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا خاکے کربلا سے اٹھے، علی کی بیٹی کے سر پہ بوسہ دیا، کہا نانا محمد کے حصے کا بوسہ، دوسرا بوسہ دیا، کہا بابا علی کے حصے کا بوسہ، تیسرا بوسہ دیا، کہا اماں زہرا کے حصے کا بوسہ۔ او میری بہن زینب اب ذرا اپنی کلائیاں آگے بڑھائیے۔ علی کی بیٹی نے اپنی کلائیاں آگے بڑھائیں، کربلا کے غریب نے کلائیوں پہ بوسہ دیا، او زینب غریب حسین کے حصے کا بوسہ۔ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا۔ شریفو میرے آقا نے ایک ایک بی بی کو الوداع کیا، اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کے پاس آئے، کہا فاطمہ ذرا میرے قریب آ۔ جناب فاطمہ کبریٰ قریب آئیں۔ روایت یہی کہتی ہے، مقتل کی کتابیں یہی بتاتی ہیں، میرے آقا نے بیٹی کی عبا کے ایک کونے سے ایک پٹی کو پھاڑا، فاطمہ کبریٰ کی پیشانی پہ اس پٹی کو باندھنا شروع کیا، غریب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا رو بھی رہے ہیں، اس پٹی کو باندھ بھی رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب فاطمہ کبریٰ نے دیکھا، کہا بابا میں اتنا تو ضرور جانتی ہوں یہ پٹی نہ پردے کے واجبات میں سے ہے نہ پردے کے مستحبات میں سے ہے۔ میرے آقا نے کہا فاطمہ کبریٰ میں زمانے کا امام ہوں، میں جانتا ہوں ایک وقت وہ آئے گا تجھے کمینے کے سامنے دوڑنا پڑے گا، میں چاہتا ہوں تیرا پردہ بچ جائے۔ اور شریفوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بچ گئی فاطمہ کبریٰ کی چادر؟ اور جب لینوں نے خیام کو آگ لگائی، خولی ملعون نے فاطمہ کبریٰ کے پیچھے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، میرے آقا کی بیٹی آگے آگے، یہ لین گھوڑا پیچھے پیچھے دوڑا رہا ہے۔ اس نے ایک ایسا نیزہ مارا، فاطمہ کبریٰ کا سر زخمی ہوا، بی بی غش کھا کے زمین پہ گری۔ اور شریفوں یہ لین چادر لوٹ کر لے گیا۔ اور جب میری آقا زادی نے ایک ایک بی بی کو سنبھالا، اس جگہ پہ آئی جہاں پہ فاطمہ کبریٰ خاکے کربلا پہ غش کھا کے گری ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، آپ کی زحمت تمام ہو گئی۔ شریفو میری آقا زادی جب اس جگہ پہ آئی نا جہاں پہ بھتیجی غش کھا کے کربلا پہ سوئی ہوئی تھی، علی کی بیٹی فاطمہ کبریٰ کے سرہانے بیٹھ گئی، فاطمہ کبریٰ کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، کہا فاطمہ آنکھیں کھول، ہمارے خیام کو آگ لگ چکی ہے، ہمارے خیام جل چکے ہیں۔ میرے آقا کی بیٹی نے آنکھیں کھولی، پہلا
کیا سوال کیا، پھپھی اماں کوئی چادر ہے تو مجھے دو۔ پھپھی اماں میرے بابا کا بے غیرت قاتل میری چادر لوٹ کر لے گیا۔ علی کی بیٹی نے کہا فاطمہ انظری الیہ امتک مثلک، او میری لگتے جگر اپنی پھپھی کی طرف دیکھ، تیرے بابا کا قاتل ہماری بھی چادریں لوٹ کر لے گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون